Assalamu alaikum student. I am Naseem Abbas. Dear students, today we study about the Taylor's model curriculum development. Taylor model basically based on the four basic steps. चार सवाल आते हैं, चार क्वेश्चन जो हैं वो पर बेस करता है टेलर मॉडल ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट. The first one is, what is the purpose of the education? Second, what educational experiences will be attain the purpose? How can these experiences be effectively organized? And the fourth one, how can we determine when the purposes are met? सबसे पहले तो ये है कि हमारी तालीम का मकसद क्या है. पहला सवाल जो है ये टेलर्स मॉडल फॉर द करिकुलम डेवलपमेंट पे है, वो ये करता है कि हमारे तालीम का मकसद क्या है. उसके बाद व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस विल अटेन द पर्पस. इस मकसद को हासिल करने के लिए क्या तालीमी तजर्बात जो हैं हम हासिल करेंगे, हमें कौन कौन से तालीमी तजर्बात हमें हासिल होंगे. व्हाट टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस वी आर अटेनिंग बाय फुलफिलिंग दीज पर्पसेस. तीसरे नंबर पर है कि हाउ कैन दीज एक्सपीरियंसेस बी इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज. तीसरा फेज जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस, कि हम इन एक्सपीरियंसेस को किस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि वो हमारे लिए इफ़ेक्टिव हो सके. एंड द फोर्थ वन इज़ हाउ कैन वी डिटरमिन व्हेन द पर्पसेस आर मेट. हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, हमारे वो मकासद जो हैं वो हमने हासिल कर लिए. ये आपका इवेल्युएशन फेज है. अब हम बात करते हैं कि एस्टेब्लिशिंग द पर्पस. हु आर द डिसीजन मेकर्स. वो कौन लोग हैं जो फैसला करते हैं. इंडस्ट्री, टीचर्स, एडवाइजरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स. जब हम अपने मकासद को एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं तो ये वो लोग हैं, ये वो जो हैं ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज़ हैं जो कि जिसे कह सकते हैं कि उन मकासद का तयन करते हैं. डिसीजन मेकर्स हैं इंडस्ट्री, टीचर्स, एडवाइजरी बोर्ड, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन. अब आगे ये आता है कि डिटर्मिनिंग द पर्पस. मकसद कैसे डिटर्मिन, कहाँ से, वो कौन कौन सी सोर्सेज हैं जहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारे मकासद क्या हैं. हमारी सोसाइटल नीड्स हैं, वो जो माशरे की ज़रूरियात हैं. स्टूडेंट नीड्स हैं, तो जो जो हमारे माशरे की ज़रूरियात होंगी वही हमारी जो है वो तालिब इल्म की ज़रूरत है. क्योंकि हम ये चाहेंगे कि जो हम माशरे में जो चाहते हैं हम अपने बच्चों को वैसा ही, जिसे कह सकते हैं कि निसाब उन्हें बना कर दें. माशरा जिन खतूत पर इस्तवार हमारा है उसका ताल्लुक़ हमारे नज़रिया हयात से होता है, हमारे फ़लसफ़ा हयात से. यानी व्हाट टाइप ऑफ आवर सोसाइटल नीड्स एंड स्टूडेंट नीड्स जो हैं ये मकासद को डिटरमिन करने में बड़ा रोल प्ले करती हैं. इन्हीं की मदद से मकासद जो है का तयन किया जाएगा. नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग द पर्पस. उसमें सबसे पहली चीज़ आती है आउटलाइन द गोल्स. ब्रॉड स्टेटमेंट्स दैट इंडिकेट व्हाट इज़ टू बी द आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स एजुकेशन, कि हमारी तालीम का मकसद क्या होगा, क्या आउटकम होगा स्टूडेंट्स एजुकेशन को. हम जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं तो जैसे गोल्स आर द ब्रॉडर आस्पेक्ट्स होते हैं, पर व्हाट वी आर दे प्रिपेयरिंग, हम उसमें इस चीज़ को क्या तैयार कर रहे हैं. पहली चीज़ है आउटलाइन द गोल्स. सेकंड है डेवलप ऑब्जेक्टिव्स. A description of the performance you want learners to be able to exhibit before you consider them competent. کہ آپ نے ऑब्जेक्टिव्स کو ڈیولپ
یہ وہ ڈسکرپشنس ہیں آف اے پرفارمنس یو وانٹ، جو آپ چاہتے ہیں کہ لرنرز ٹو بی ایبل، کہ لرنر اس قابل بن جائے ٹو ایگزبٹ بفور یو کنسیڈر دیم کمپیٹنٹ، کہ آپ اسے کمپیٹنٹ دیکھنا چاہتے ہیں. ڈسکرائبز دا intended results of instruction rather than the processes of instruction itself. And the next is, why do we need instructional objectives in your curriculum? آپ کریکولم کے میں ان انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کو کیوں دے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ نمبر 1، when clearly defined objectives are lacking there is، جب آپ کے آبجیکٹیوز کلیئر نہیں ہیں تو اس کی کیا ریزنس ہو سکتی ہیں؟ نو ساؤنڈ بیسس فار دا سلیکشن آف سلیکشن، کہ آپ نے ان کی جو سلیکشن ہے وہ پراپر نہیں کی ہے، اس کی کوئی ساؤنڈ بیسس نہیں ہے. ڈیزائننگ آف دا انسٹرکشنل میٹیریلز، اور جو انسٹرکشنل میٹیریل تھا اس کی پراپر ڈیزائننگ نہیں ہوئی، کنٹینٹ پراپر سلیکٹ نہیں کیا، اور میتھڈ جو ہے آپ نے وہ صحیح سلیکٹ نہیں کیے. دیٹ از دا وے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آبجیکٹیو جو ہیں وہ کلیئرلی ڈیفائنڈ نہیں ہیں. if you don't know where you are going, it is difficult to select a suitable means for getting there. جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کدھر جانا ہے تو پھر اس کے لیے جو بھی آپ ذرائع استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لیے پراپر نہیں ہوں گے. دیٹ ول بی دا امپراپر. سیکنڈ، ٹو فائنڈ آؤٹ ویدر اور ناٹ دا آبجیکٹیوز ہیز ان فیکٹ بین اکمپلشڈ. یہ دیکھنا کہ آیا کہ وہ ہمارے مقاصد جو ہیں تکمیل تک پہنچ چکے ہیں یا نہیں. ٹیسٹ آئٹمس designed to measure whether important instructional outcomes have been accomplished can be selected or created intelligently only when those instructional outcomes have been made explicit. تیسرا ہے اس کا، good objectives provide students with the means to organize their own efforts towards accomplishment of those objectives. جو اچھے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ آپ کو پرووائڈ، اسٹوڈنٹس کو یہ پرووائڈ کرتے ہیں ود اے مینس ٹو آرگنائز دیئر اون ایفرٹس، کہ اس میں وہ اپنی ایفرٹس بھی شامل کرتے ہیں. اچھے مقاصد کی یہ خوبی ہوتی ہے. اس میں ایکسپیرئنسز ہیو شون دیٹ ود کلیئر آبجیکٹیوز ان ویو اسٹوڈنٹس ایٹ آل لیولز آر بیٹر ایبل ٹو ڈیسائڈ what activities on their part will help them to get to where it is important for them to go. کہ وہ جو تجربات ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر آپ کے آبجیکٹیوز کلیئر ہیں، اچھے گڈ آبجیکٹیوز کی جو کریکٹرسٹکس میں یہ ہے کہ وہ کلیئر ہونے چاہیے، اٹینیبل ہونے چاہیے، ایگزیکٹ ہونے چاہیے، اور اسٹوڈنٹ کی اس میں انٹرسٹ ہونی چاہیے. جب اچھے آبجیکٹیوز آپ نے سیٹ کریں گے تو اسٹوڈنٹس بھی جسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اپنی کلیئرٹی شو کریں گے، اور وہ بھی اپنی جو ہے وہ ڈیسائڈ کریں گے اور وہ ایک اچھی اور بیٹر ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں گے. گڈ آبجیکٹیوز، اب ہم بات کرتے ہیں کہ گڈ آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں. گڈ آبجیکٹیوز آر ریلیٹڈ ٹو انٹینڈیڈ آؤٹ کمز رادر دین دا پروسیس فار اچیونگ دوز آؤٹ کم. جو اچھے مقاصد ہوتے ہیں، گڈ آبجیکٹیو جو ہوتے ہیں، ان کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ انٹینڈیڈ آؤٹ کم سے ہوتا ہے. یعنی اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا، واٹ ول بی دا پروڈکٹ، آؤٹ پٹ کیا حاصل ہوگی. نہ کہ صرف اس میں پروسیس کو دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہوگا. اسپیسیفک اینڈ میئریبل ہونی چاہیے. گڈ آبجیکٹیوز آر آلویز اسپیسیفک، میئریبل رادر دین براڈ اینڈ انٹینجیبل. گڈ آبجیکٹیوز آر کنسرنڈ ود اسٹوڈنٹس ناٹ ٹیچرس. اچھے مقاصد کا تعلق اسٹوڈنٹ سے ہوتا ہے، ٹیچر سے. نیکسٹ ہے گروپنگ آبجیکٹیوز. ایٹ یونیورسٹی لیول آبجیکٹیوز آر گروپڈ انٹو کورسز. سملر آبجیکٹیوز گروپڈ ٹوگیدر. اور اس میں آپ جو ان آبجیکٹیوز کی گروپنگ کرتے ہیں یونیورسٹی لیول میں، آبجیکٹیوز آر گروپڈ انٹو کورسز، اور وہ جو ہے انہیں آبجیکٹیوز کی مدد سے کورسز بنائے جاتے ہیں. واٹ ایکسپیرئنس ول اچیو دا پرپز. اس میں آتا ہے کہ وٹ میتھڈس آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ ول بی یوز، کہ آپ کون ان
What experience will achieve the purpose, اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کیا ایکسپیرینسز ہوں گی, کون کون سے طریقہ تدریس آپ اختیار کریں گے, لیکچر میتھڈ یوز کریں گے, لیبارٹری ایکسرسائزز کریں گے, انٹرنشپس ہوں گی, کمبینیشن آف مینی میتھڈ, الاٹ آف میتھڈس ہیں, ڈسکشن میتھڈ ہیں, جتنے بھی ایجوکیشن میں جو میتھڈ یوز کیے جاتے ہیں ہم اس کے مطابق اپنے آبجیکٹیوز کے مطابق ان کو ہم سیٹ کریں گے, سلیکٹ کریں گے. ایکسپیرینسز مسٹ کور آل تھری ڈومینس. جو تجربات ایکسپیرینسز ہم اسٹوڈنٹس کو دینا چاہتے ہیں یہ وہ حاصل کرتے ہیں, ان کا تعلق آپ کی تھری ڈومینس پر ہوتا ہے, کوگنیٹو ڈومین, افیکٹو ڈومین اینڈ سائیکو ڈومین. یعنی اس کا نالج فیز, افیکشن اینڈ سائیکو موڈ. ہاؤ آر دیز ایکسپیرینسز آرگنائز. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ان ایکسپیرینسز کو آرگنائز کس طرح سے کرنا. فرسٹ ہے فرام سمپل ٹو کمپلیکس. کریکولم کو ڈیولپ کرتے ہوئے ٹیلر نے یہ کہا کہ آپ کے جو میٹیریل ہے, آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں, آپ کا جو کنٹینٹ ہے, اس تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ایکسپیرینسز جو ہیں وہ سمپل سے کمپلیکس کی طرف ہونے چاہیے. دیر موڈ فرام سمپل ٹو کمپلیکس. اینڈ سیکنڈ از فرام جنرل ٹو اسپیسیفک. اینڈ تھرڈ ون از ایکسپیرینسز شوڈ بلڈ آن ایچ ادر. یہ ایکسپیرینسز جو ہیں آپ نے بلڈ کرنا, یعنی اس میں تین چیزیں جو ہیں وہ ٹیلرز نے کہا کہ ایکسپیرینسز کی آرگنائزیشن جو فیز ہے وہ آپ نے ان اصولوں کے تحت اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کا جو کریکولم جو ڈیزائن ہوگا, کریکولم جو ڈیولپ ہوگا تو وہ بچوں کی ضروریات کے مطابق بھی ہوگا, وہ آسان سے مشکل کی طرف, جنرل سے اسپیسیفک, اور اس میں آپ کے ایکسپیرینسز شوڈ بلڈ آن ایچ ادر. کہ ایکسپیرینسز جو ہیں ان کی آرگنائزیشن ہے کہ وہ اس سے بچہ خود بخود آگے مزید جو ہے فردر ڈیولپ کرتا چلا جائے. نیکسٹ ہے ہاؤ ڈو وی ڈیٹرمن اف دا گولز آر میٹ. اب یہ ہمارا وہ جو کوشچنس اس نے کیے تھے, یہ جو چار چیزیں جو اس کے ماڈلز میں ہیں, کہ ہاؤ کین وی ڈیٹرمن وین دا پرپز آر میٹ, کہ یہ کس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں ان مقاصد کو. پہلے والا تھا کہ پرپز آف دا ایجوکیشن, مقصد کیا ہے, واٹ ایجوکیشنل ایکسپیرینسز ول اٹین دا پرپزز, ان مقاصد سے ہمیں کون سے ایجوکیشنل ایکسپیرینسز ہم حاصل کریں گے. اینڈ تھرڈ ون, ہاؤ کین دیز ایکسپیرینسز بی افیکٹولی آرگنائز, کہ ان کی آرگنائزیشن فیز ہم ان ایکسپیرینسز کو کیسے آرگنائز کریں گے. اینڈ دا فورتھ ون جو ہے ہاؤ کین وی ڈیٹرمن وین دا پرپزز آر میٹ. یہ جو ڈٹرمن کرنے والا فیز ایویلیوشن فیز ہے, تو اس میں یہ والی بات ہے کہ ہاؤ آر دیز ایکسپیرینسز آرگنائزڈ, کہ آپ نے ان ایکسپیرینسز کو کس طرح سے آرگنائز کرنا ہے, سمپل سے کمپلیکس, جنرل ٹو اسپیسیفک, ایکسپیرینس شوڈ بلڈ آن ایچ ادر, اینڈ ناؤ دا ایویلیوشن فیز از فالو اپ اسٹڈیز. کہ کیسے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے گولز میٹ ہو سکیں, تو اس کے لیے فالو اپ اسٹڈیز کرنی پڑیں گی. کریکولم کو جو ہے اس کی ریویژنس ہوگی, جب امپلیمنٹ کیا جائے گا تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے ہمارے پاس آئیں گی, اس کی ایویلویٹ کریں گے. اینڈ نیکسٹ از گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس انٹرویوز, یا اسٹوڈنٹ سے انٹرویوز لیے جا سکتے ہیں, ان سے ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے, تاکہ یہ دیکھا جائے کہ جو ہم نے آبجیکٹیوز بنائے تھے, جو مقاصد, جو پہلا فیز تھا ہمارا آرگنائزیشن آف دا آبجیکٹیوز, کتنے حاصل ہو چکے ہیں. اینڈ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹائپس آف پروگرامز ریویوز آر آلسو بھی ہیلپ فل. پروگرامز ریویوز بھی ہیں جس کی مدد سے ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا کہ ہم نے جو مقاصد جو تعین کیا تھا, either these goals are met or not. That phase is the evaluation phase of a curriculum development. تو ٹیلر کے ماڈل میں جو ہے کریکولم ڈیولپ کرتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ ان چار جو ہے چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے, ان چاروں سوالات کو مد نظر رکھے جاتے ہیں. تو یہ تھا بیٹا آج آپ کا جسے کہہ سکتے ہیں کہ ٹیلر ماڈل, اس کو اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو, اللہ حافظ.